تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا موقع. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس، اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پوٹنٹ موٹیو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے. قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے، نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی. لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی. حبب الیہ، نمبر 1 جھجک کی ہے آپ کے بیان کا. ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے اللہ کرا، حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو. بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق. یہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار. حضور کی حدیث ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذالک لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ جو اس کو پہنچ کر رہے. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے. یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن. والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرج یصدق ذلک کلہ،
اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس، زبان کا زنا اس، زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن، ادرک ذالک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دی جو اس کو پہنچ کر رہے۔ آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قتل لگے گی۔ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے، عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر ایک اس کی آواز میں والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں، بل فرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے، ایک تو زنا کی تعریف ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو بھول کر یا چوک کر ہو گئے، لیکن جو گناہ میں نے پورے شعور سے کیے اور اب بھی گزرتا ہوں ان سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے؟ وہ معافی مانگنے کے لیے تو یہ ہے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اور حضرت حوا اور آدم نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے، جو ہمارے ہاں جس کی تسبیح بھی کی جاتی ہے اور اس کا آیت کریمہ کا جو ورد کیا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں اور شعور کے ساتھ جو اگر ادا کی جائے تو بہت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے تو مختلف ہے اس کے لیے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث۔ البتہ توبہ کے بارے میں چونکہ ذکر آج ہوا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا ہے تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں صحیح توبہ ہونے کی، اور یہ 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کے ذمہ، حقوق العباد میں ہوا ہے تو 4تھی شرط اور ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ گناہ پر حقیقی پشیمانی ہو، دل میں شرمندگی ہو، تعصف ہو کہ یہ کام میں نے کیوں کیا یا کیوں کرتا رہا اب تک، اور نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں، اور نمبر 3 اس کو چھوڑ دے بالفعل، وہ عزم مصمم پر عمل شروع ہو جائے۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر غلطی ہو جائے، پھر ظہور ہو جائے، پھر نسیان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس وقت جب کہ وہ توبہ کر رہا ہے نمبر 1 پشیمانی ہو حقیقی، نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس کام کو چھوڑ دے۔ 3 کام اگر ہوں گے تب جا کر حقوق اللہ کے ضمن میں وہ توبہ صحیح ہوگی۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کی یہ تقاضے، اگر تلافی کر سکتے تلافی کیجئے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دیجئے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے واپسی ممکن بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ نہیں بھی دے سکتے اس کا مال، یا آپ جا کے کہ بھائی میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں آج معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ کا طرز عمل کہ ایک صاحب اپنے اسی طریقے سے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے کوئی سرسری طور پہ اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل سے معاف نہیں کر رہے، وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا گال ایک جو ہے زمین پر ٹکا کر دوسرے کا، اس پر میرا اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے واقعی مجھے معاف کیا ہے۔ یہ کیفیت تو اس انسان کی ہوگی نا جسے واقعتاً محاسبہ اخروی کا احساس ہو اور شدید کے اس کی جواب دہی ہوگی، تو اس کے لیے تو پھر وہ ہر طرح سے تلافی کے لیے خوشامد کرے گا، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اجے جی معاف کر دیں آپ، بس یہ کیا ہے، ایک معافی وہ ہوتی ہے، وہ جو پولیس والے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ معافی نہیں ہوتی، حقیقتاً دل سے آپ معافی مانگیں تو وہ ہے معافی، اور واقعتاً دل سے معاف کر۔ تو یہ ہے 4تھی شرط ہے کہ جو حقوق العباد کے سلسلے میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، اخلاق کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم شدہ ہیں، اب تبشیر بشارت کس کو دیں؟ ہم تو مائل بکرم ہے کسے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنمائی منزل ہی نہیں، بشارت کا کوئی حقدار ہو تو بشارت دی۔
اگرچہ اصولی طور پر انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے تو اکثر آپ مبشرین کا لفظ پہلے پہلے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہاں تبشیر مقدم ہے اور انذار اس کے بعد. تو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم نوع انسانی کے لیے کہ جو غلط راستے پر ہیں، غافل ہیں، جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی خیال ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ان کے لیے تو انذار ہی انذار ہے. لیکن جو کسی درجے میں بھی ایمان سے بہرم، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی قلبی رشتہ ہے، آخرت کی کچھ دھیان ہے، کچھ فکر ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جانا ہے اپنے رب کے حضور کو جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے بشارت پہلو مقدم. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال سورہ ہجر میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یہاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے وہ جو تبشیر، اے نبی میرے بندوں کو، میرے عبادی، وہ عبادی ہو کہ جو ایمان لائے، ان کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں. لیکن ساتھ ہی وہ جو انذار وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے کہ میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک ہے. یہ دونوں چیزیں ایک وقت سامنے رہنی چاہیے. اسی کے حوالے سے اس مرتبہ کو جب میں تراویح میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھیے عزیز عاقب سعید کی زبانی، تو مجھے خیال آیا تھا ان آیات کا کہ میں آج آپ کے سامنے ہدیتاً یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی پیش کروں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے. قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے. ادھر نوٹ کیجئے گا، مجھے آج اصل میں تو ایک ہی بات آپ کو سمجھانی، بس بلے شاہ والی بات کہ ان کو الف تیرے درکار، وہ الف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے خود بخود یہ آٹومیٹک جو ہے اس کی ایک سلسلہ ہوگا کہ چلتا جائے. اور وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اکثر و بیشتر اچھے جذبات رکھنے والے دیندار نیک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے. وہ مسئلہ آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آیات کی تفسیر میں میں نہیں جاؤں گا. یہ تو صرف یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس کے حوالے سے ذرا چند اہم نکات جو ہے ان کو ذہن نشین کرنا ہے اس کی تمہید کے طور پر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھائے، زیادتی کی، گناہ میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، حرام خوری میں ملوث رہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، طرح طرح سے اللہ کے احکام کو توڑا ہے. یہ زندگی جو گزاری ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کسی کا کیا اصل سے تم نے اپنی آخرت پر بات کی ہے، سارا بول تو تم اپنے اوپر لے رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کچھ ایمان ہے کچھ، کیونکہ یہ کہ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہاں جو تبشیر کا انداز ہے میرے نزدیک شاید قرآن مجید میں سب سے گاڑھا مقام ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مت مایوس ہو. اللہ لفظی ترجمہ ہوگا بغیر کسی اگر مگر کے، اگر ہم اضافے کے، جیسے کہ عبارت ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت ہی رجا امید اس کی ایک کیفیت پیدا کرنے والے ہیں. یعنی کیا کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ اس کی 80 برس عمر اور ساری عمر خراب زندگی جو ہے صحیح رخ پر بسر نہیں، وہ بھی مایوس، معلم یغرغر، جب تک موت کے آثار نہیں آ جاتے توبہ کا دروازہ. توبہ شرط ہے. یہاں چونکہ تبشیر کے رنگ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے لہذا اس شرط کی حیثیت سے بیان نہیں کیا. لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ تو پھر یہ کہ دوسرے مقامات کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو اس میں وہ اگر مگر لگے گا، ورنہ ایک ہی آیت کو اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ کہ بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے. ہمیں دیکھنا توبہ شرط، یہ بھی ہمیں معلوم ہے دوسرے مقامات سے. دو چیزیں اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کفر اور شرک. اگر اسی کیفیت میں زندگی گزر گئی ہے تو وہ معاف. لیکن یہاں دیکھیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں کوئی اگر مگر نہیں. کفر اور شرک دو مرتبہ سورہ نساء میں آ چکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ہے. البتہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں گناہ کے درجے کہ کفر سے انسان بچ گیا، شرک سے بچ گیا. اب یہ کہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، کہیں پاؤں پھسل گیا ہے، یہ باتیں جو ہیں
ان کو دو درجوں میں رکھیے. ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ صغائر چھوٹے، وہ چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے رہے. یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ دھل جاتا ہے. آنکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کا گناہ جو وہ دھویا جاتا ہے. یہ ہے صحیح. اور بھی آدمی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف. لیکن یہ گناہ کون سے؟ صغائر، چھوٹے، جن میں انسان غیر شعوری طور پر کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں وہ حدود کو پھلانگ. یہ جو صغائر ہیں یہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں. نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ اس میں بھی کبائر شامل نہیں ہے. یہ ساری جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صغائر کے لیے. اگر آپ توبہ نہیں کرتے کبیرہ گناہ معاف کیے، اگرچہ اللہ کا اختیار ہے چاہے تو معاف کر دیں. ڈکلیئر اس نے یہی کیا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو میں معاف ہوں. باقی یہ کہ اس کی امید دلائیے. یہ امید بھی رجعت کے لیے کہ مایوسی نہ ہو، کمر ہمت ٹوٹ نہ. آدمی کی اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ وہ اصلاح کر سکے. عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، سال ہر سال بیت چکے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے ایک وقت پر، ایک ڈھنگ پر. اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے. اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں، یہاں فرمایا نہیں، اللہ معاف کرے گا. تم بسم اللہ کرو، تم رخ دوست کر لو. چنانچہ آگے دیکھیے کیا آیا. انه هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا له. یہاں بھی کیونکہ تبشیر کے رنگ کو نمایاں کرنا اسے شرط کے طور پہ نہیں لائے. پہلی آیت جو ہے غیر مشروط ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ اگر اللہ کی یہ غفاری، اللہ کی یہ رحمت اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت تمہارے سامنے آئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ اور ڈھیٹ ہو جاؤ، یہ جاؤ گناہ، یہ نتیجہ نکلے؟ نہیں. پرواہ کیا ہے؟ جب سبھی معاف کر دے گا تو پھر تم کو کیا ہے؟ پھر کاہے کو بچنا؟ یہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس تبشیر کا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ لو، رخ سیدھا. دیکھیے تابا یتوبو، آبا یروبو یہ آتے ہیں پلٹنے کے لیے. کسی غلطی کی طرف، کسی غلط رخ پر تھے، سیدھے ہو جائے. انابت میں وہ پہلو بھی نہیں ہے. انابت مطلقاً جو کسی کی طرف رخ کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ انعام میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. گویا کہ it's never too late. جب تک یغرغر نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، جب تک زندگی کی امید ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن رخ سیدھا کرنا لازم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا. 80 برس گزر گئے، ہم سب صاف کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن اب تو اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا، اس سے پہلے کہ عذاب آ دھمکے اور پھر تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہو سکے، پھر کوئی چھٹکارا نہیں. اب دیکھیے اب انذار کا رنگ، یہاں جو پہلے تبشیر کا رنگ ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر آیا ہے. اب وہ انذار کا رنگ آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہوتا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے عمدہ شے کی اس میں سے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اس کا ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ قرآن تو احسن الحدیث ہے، اسی صورت میں الفاظ آئے ہیں، یہ خود احسن ہے، مکمل احسن ہے. لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں. قرآن بھی جو آپ کو بتاتا ہے اس میں درجات ہیں. جیسے حدیث ہے، اس حدیث میں 3 درجے معین کیے گئے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی بدی کو، منکر کو، غلط کام کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. یہ سب سے اونچا. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت رکھتا ہو تو زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندے یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو مت. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے، یا تو استطاعت نہیں یا ہمت نہیں. ورنہ تو یہ کہ ہمت ہے تو آدمی جو ہے جان پر کھیل جائے گا، بات صحیح کرے گا، چاہے اس کی زندگی چلی جائے، کوئی بات نہیں. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے. لیکن ایک دوسری بات ہے، ایک دوسرا پہلو بھی چونکہ ہے، اجتماعی جد و جہد میں، انقلابی جد و جہد میں جب تک کافی جمعیت نہ فراہم ہو جائے، اگر آپ بالید نہیں انجمن کا شروع کر دیں گے پری میچورلی، تو وہ گویا کہ آپ کی پوری طاقت تباہ ہو. اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ہمت کم ہے، بلکہ ابھی وہ اجتماعی طاقت اتنی کم ہے، انفرادی ہمت اپنی جگہ موجود ہے. صحابہ جو ہیں وہ جانے دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے. کیا مکے میں جو ایمان لائے تھے السابقون الاولون،
کیا ان کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ 10 آدمی جا کر ایک ہی رات میں سارے کے سارے بت کعبے کے اندر اور باہر جو رکھے تھے توڑ نہیں سکتے تھے؟ چاہے ان کا قیمہ بعد میں کر دیا جاتا، یہی ہوتا اور کیا ہوگا؟ ہمت ان میں تھی لیکن نہیں، مصلحت نہیں تھی۔ اجتماعی نظام کو بدلنے کے لیے پہلے قوت فراہم، چنانچہ حضور 13 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم میں نماز پڑھتے رہے جس میں پیچھے بت، آگے بت، دائیں بت، بائیں بت، یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے۔ البتہ جب وہ طاقت فراہم کی ہے، اس 18-19 برس میں جو طاقت حاصل کی ہے، اس طاقت کے ساتھ جب گئے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو پہلا یہ کیا کہ ایک ایک بت کو گرایا اور پاش پاش کر دیا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن درجات تو ہو گئے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے، دل میں شدید نفرت بدی سے، تو گویا کہ یہ بھی درجہ ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح 3 مراتب جو ہے حدیث جبرائیل جسے ام السنہ کہا گیا، اور اس ام السنہ کے بارے میں خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اِذْ تسألوا، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں۔ اور یہ ہے واقعہ ہو رہا حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور، تو وہ کون سا دین سکھانے آئے تھے حضرت جبرائیل؟ وہ دین یہ تھا کہ اس دین میں 3 لیولز ہیں، ایک مجرد اسلام بھی ہے، ایک اسلام سے اوپر ایمان ہے، ایمان سے اوپر احسان، تو درجے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ہمت کرو، کب تک پر کیوں راضی ہو کر بیٹھ؟ دنیا میں تمہاری جد و جہد ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، زیادہ سے زیادہ بڑا مکان بنائے، زیادہ سے زیادہ نئے ماڈل کی کار لا کے پر کھڑا کرے، یہ کرے وہ کرے، یہ سب کوئی دوڑ لگا رہے ہیں، تو دین میں کیوں کانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک ٹوٹ پڑے اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہ، شعور ہی نہ ہو کہ آ رہا ہے، وہ بغیر وارننگ دیے آتا ہے۔ اب 3 یہاں آ رہے ہیں کہ اب وہ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، ذرا وہ سوچیں ہم ان 3 میں سے کس کیٹیگری میں فال کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر کر رہے ہیں تو اس وقت جاگنے کی پہلی کیٹیگری یہ ہے غافلین کی، ان تقول النفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، مبادا کہ کوئی کہے اس دن جب کہ وہ عذاب سامنے آئے، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ پھر جہنم سامنے آ گئی ہو، چاہے موت سر پر آ گئی ہو، جو بھی شکل ہے، مبادا تم میں سے کوئی یہ کہے ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے جو کوتاہی کی اللہ کی جناب، علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ نفسیاتی بات ہے، بڑی پیاری بات، آپ کو اس کے نقشے نظر آ جائے، اگر آپ میں خود وہ جھلک نہ ہو تو آپ آس پاس دیکھ لیں گے کہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے، ہنسی کھیل مذاق حسیسی میں، تاکہ یہ کہ کوئی سنجیدہ بات جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت پیش ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق کرنے والوں ہی میں رہا، میں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے سوچا ہی نہیں۔ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں تو اسے ہنسی کھیلی سمجھتا رہا، ہنسی مذاق سمجھتا رہا، میں نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ہنسی مذاق کا عدم توجہ کا معاملہ کچھ اور کا ہے۔ عدم توجہ ایک حضرت حمزہ کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہنسی مذاق کی نہیں تھی، وہ صرف یہ تھی کہ انہیں بس دلچسپی تھی سیر سے، شکار سے، کئی دن صحرا میں ہیں، شکار کر رہے ہیں، شکار کر لیا، وہی بھون کے کھا لیا، پھر اس کے بعد آگے کئی دن ہفتے رہے جنگل، ان کی زندگی اس روٹین کی بن گئی تھی۔ تو این اپنے گھر میں اپنا سگا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 6 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور حمزہ کی ٹانگ پہ ہوئی ملی، حالانکہ نیک ہیں اور بھلے آدمی ہیں، حضور سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اور وہی جذباتی محبت تھی جس کے نتیجے میں ایمان لائے کہ ایک وہ سن 6 نبوی میں جب واپس آئے ہیں تو جو کنیز تھی اس نے دروازے ہی پر کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑا برا سلوک کیا آپ کے بھتیجے کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں داخل ہوئے وہیں سے پڑھ کے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے پرے میں، جا کر اسے ڈانٹا اور اپنی کمان دے کر ماری سر پر، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے، اور کہا اچھا اگر یہی بات تو میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ گویا کہ ایمان کا لاوا اندر تو تھا، لیکن وہ عدم توجہ ہی کی وجہ سے پھٹ نہیں گئی۔ اس وقت جذباتی طور پر ایک تحریک ایسی ہوئی ہے کہ اس وقت ایمان کا اعلان کر دیا، پھر آخر دم تک جس طرح اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کیا، وہ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو 2 الفاظ یہاں آ رہے ہیں کہ بے توجہی میں
یا اس سے آگے بڑھ کر ہنسی مذاق ہی؟ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سیریسلی کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور نہیں کیا. یا مصروفیات زندگی ایسی ہیں جو سوچنے نہیں دیتی. اپنے اپنے پروفیشنز ہیں، اپنے اپنے لوگوں نے دھندے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے مشکلات ہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ گم ہے. اس سے آگے کی کچھ سوچ کبھی آتی نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتے. ان تقول نفسی یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے، ڈھیٹ قسم کے لوگوں کی، جن کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے. وہ کہیں گے جی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت پہ ہوتے. انہیں اقبال نے کہا ہے ابلیس کے بارے میں کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے بھوت، اپنی مجبوری کا نام ہے کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہو جاتا ہے. جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا ہم سے کہتے ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ ان کو کھانا کھلائے تو کیا خود نہیں کھلا سکتا؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں کہ کھلایا جائے. تو ہم جو ہے اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں عمل کریں؟ اب یہ حجت بازی اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بھی لوگ ہوتے ہیں. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا وہ یہ کہے کاش کہ مجھے ایک دفعہ لوٹنا نصیب، اگر واپس دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، یہ موت ٹل جائے، میں بالکل محسنین میں سے ہوں. محسن میں نے 3 درجے بیان کیے تھے ابھی، مسلم، مومن، محسن. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. محسنین میں سے ہو جاؤ. کہاں اسلام اور کہاں ایمان میں ہو جاؤ، لیکن وہ لوٹنا تو نہیں ہے، اس کا تو کوئی امکان نہیں، اس کی تو قسمت نہیں ہے. وہاں جا کر لوٹنا تو کیا ہے، جب وہ موت آ کے کھڑی ہوگی سرحانے پر تب بھی اسے مؤخر ہونے کا. نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز. تو یہ گویا کہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یاس اور حسرت اور مایوسی. ان چیزوں کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر شخص آپ نے بارے میں غور کرے. اب آخری بات آیا ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے. دیکھیے ایک مثبت پہلو جس کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس پورے مہینے میں رات کے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگا. کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو نیکسٹ ڈور ہوں گے اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے نہیں چنا. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. کتنے لوگ ہیں خوش نصیب ہیں، کتنا فضل ہوا ہے. سب چیز گھر بار چھوڑ کر یہاں مسجد کی چٹائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں. 10 دن جو ہے اعتکاف میں لگا کے 9 دن لگا. لیکن اب اسی کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر وہ یہ سب کچھ کر کے وہی کے وہی رہ جائیں جہاں پہلے تھے تو ان سے بڑا مجرم. یہ سمجھ، یہ میں اس آیت کے آخری آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیات پہنچ گئی. فکذبت بہا واستکبرت، انہیں اس کی تکذیب کی. تکذیب 2 طرح کی ہوتی ہے، تکذیب قولی، جو شخص کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، تکذیب قولی. ایک تکذیب عملی ہے، ماننا اسے کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے حکم پر عمل نہ. یہ دوہرا جرم ہو گیا. تکذیب قولی جنہوں نے کی ہے، تکذیب جو کر دی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں. اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اس کے اسباب تو جائیں گے، اس کے والدین نے تربیت کیسی کی، اس کے ماحول نے کیسی تربیت کی، اس کو تعلیم کیسے ملی، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسبہ کرنا ہے آخرت میں ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے گا. انفرادی محاسبہ اسی لیے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. اور اللہ کا کوئی بہت ہی جوائنٹ کمپیوٹر ہے جو تمام چیزوں کا 1 سیکنڈ میں حساب نکال کے دکھا دے گا کہ اس کو یہ کچھ دیا گیا تھا، یہ مواقع ملے تھے، یہ اس نے کیا ہے. تو جو گیون تھا اس کے پس منظر میں اسس کیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. لیکن جو مانے بھی اللہ کا کلام ہے، جو مہینے بھر تک رات کو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اسے یقین ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کیوں جاگتا. نیند کسی پیاری نہیں، اس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، نیند تو سب کو پیاری ہے، جاگ رہے ہیں. اور پھر تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ کٹھن. اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو بھی تبشیر تھی ایک آیت کے اندر وہ بھی بڑی مطلق، بڑی واضح. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو انذار کا رنگ گہرے سے گہرا ہونا شروع ہوا ہے. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی، استکبار کی، اور تم یقیناً ناشکروں میں سے تھے. یہاں لفظ کافر ایک تو ہے جس نے انکار کر دیا، ایک وہ ہے کہ جو مان تو لیا لیکن عمل نہیں کیا تو ناشکر ساتھ. اب اس میں جو پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اس پوری بشارت کے لیے جو چیز ہمارے لیے یا اس آیت میں واضح کی گئی ہے
اگر اس بشارت کا مستحق بننا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو دو شرطیں لازم. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ. رخ اپنا سیدھا کر اللہ کی طرف اور ہمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکو. ادخلوا فی السلم کافہ. داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے. یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. آج میں نے سوچا تھا کہ ہماری ایک کتاب ہے توحید عملی، کہ ایک ہے توحید جو کہ عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، کوئی اس کے ساتھ ساتھی نہیں ہے، صفات میں کوئی برابر کا نہیں ہے، یہ توحید ہے عقیدے کی. ایک توحید عملی، اطاعت کل کی کل اللہ، مخلصین لہ الدین. چنانچہ سورہ مبارکہ میں دیکھیے گا آپ نظر آپ کو نوٹ کریں، شروع ہی ہوتی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب فی الحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرو. الا للہ الدین الخالص. ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو مقبول صرف خالص اطاعت. یہ ملی جلی اطاعت، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اپنے نفس کی، کچھ معاشرے کی، جس نے کہ آج کے دور میں آ کر پھر ایک مکمل نظام کی حیثیت اختیار کی ہے، جس کی طرف ہمارا ملک اب بگ ٹوٹ جائے. ابھی تک ایک سسپینس تھا اس ملک کے اندر، تقریباً نصف صدی ہماری سسپینس میں گزری. نہ کلیئر کٹ سیکولرزم کی طرف ہم گئے. کچھ مذہبی جماعتوں کا ایسا زور تھا کہ ادھر جانے نہیں دیں، چاہے سلوگن تھا، چاہے نعرہ تھا، کچھ بھی تھا، لیکن تھام کے رکھا تھا. نہ ہم سیکولرزم کی طرف گئے، نہ صحیح دین کی طرف گئے. ایک سٹیسس کی کیفیت تھی. یہ میں نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ سٹیسس اب ختم ہو رہا ہے. اب یہاں دینی عناصر کی حیثیت اور ان کا اثر و رسوخ کم سے کم ہوتا چلا گیا، اور معاشرہ تیزی کے ساتھ اب سیکولرزم کیوں جائے گا، کیوں جا رہا ہے، اس کے اسباب پر گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. اس وقت میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک تو ہے انفرادی طور پر کہ میں کچھ چیزوں میں اللہ کا حکم مانوں گا، کچھ میں کسی اور چیز کے لیے کیا کروں، مجبوری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، سود تو لینا ہی پڑتا ہے، فلاں ہے یا دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو مکان نہیں بنتا، اس کے بغیر کاروبار وغیرہ. ایک یہ ہے کہ اس کو آپ 1000 گنا بنا لیجئے. وہ نظام کے جس میں باقاعدہ دین کے ٹکڑے کرتے، جس کا نام سیکولرزم. اللہ، رسول، قرآن، کتاب، شریعت رکھو مسجدوں کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکات اس کے مطابق کرنا، زیادہ سے زیادہ شادی بیاہ اس کے مطابق کر لو، مولوی سے نکاح پڑھوا لو اور اپنی میت کو تدفین و تکفین کر لو. باقی پوری زندگی اجتماعی، نتھنگ ڈوئنگ، نہ اللہ سے کوئی تعلق، نہ رسول سے، نہ کتاب سے، نہ شریعت. اس کا نام ہے سیکولرزم. زندگی کے دو علیحدہ گوشے. اطاعت کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں 2 جگہ دین اطاعت. دین جب بنتے ہی وحدت، پوری زندگی میں ایک ہی کی اطاعت. لیکن جب مختلف اطاعتیں ہو گئی تو ایک حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، اس کے رسول کی ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرے حصے میں نہ اللہ سے کوئی سروکار، نہ رسول سے کوئی سروکار، نہ قرآن سے کوئی سروکار، نہ کسی شریعت سے کوئی سروکار. اپنی مرضی سے ہم قانون بنائیں گے، اپنی مرضی سے نظام چلائیں گے، اپنی مرضی سے سودی کاروبار جو ہوگا کریں گے. ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا پر پابندی لگا دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا کے لائسنس دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم اگر زنا بالرضا ہے اسے جرم قرار نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ کسی پر زبردستی کی گئی ہو. ہمیں پسند ہوگا تو ہم ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دیں گے، 2 مردوں کی شادی کے لیے قانون بنا دیں گے. ہمیں اصل مسئلہ ہمارا ہے، اللہ کا کچھ نہیں، رسول کا کچھ نہیں، قرآن کا کچھ نہیں، شریعت کا. یہ ہے سب سے بڑا جرم. اس لیے اس صورت میں کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت اور دین کو خالص. الا للہ الدین الخالص. ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو قبول ہے صرف خالص اطاعت جو اسی کی. آگے چلیے اسی سورہ مبارکہ میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. کتنی مرتبہ یہ بات یہاں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص. ورنہ یہ بندگی، یہ نماز، یہ روزہ اور زندگی کے کسی اور گوشے میں اللہ کے حکم کو پسند، ایک ہے وقتی سے کسی تعصب سے کوئی غلط، اسے باقاعدہ کو مستقل اپنے نظام، اپنے پروگرام میں مستقل طور پر اختیار کیا، وہ اور بات ہے، وہ گناہ. فوراً توبہ کرو، اللہ کو کرے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ ہو. غلطی ہو گئی، جذبات میں بہہ گئے، ماحول کے اثرات میں بہہ گئے، کچھ ہو گیا، کوئی غلط کام کر بیٹھے، توبہ کرو، پڑھو، عہد دوبارہ کر لو، اللہ ندامت کے ساتھ معافی چاہو، معاف کر دیتے. لیکن مستقل نظام یہ
ان فیلڈ میں تو اللہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس فیلڈ میں ہم اس میں نہیں چلیں گے، اس میں تو ہم خود سوورن ہیں، خود ہم مالک ہیں، خود ہم حاکم ہیں، جو چاہیں گے قانون بنائیں۔ یہ ہے دین کو پھاڑنا۔ الذین فرقوا دینہم، فرقا یفرق تفریقا، پھاڑنا کسی چیز۔ یہاں اطاعت پھاڑ دی گئی، وہ اس لست منہم فی شیء، ہے نبی آپ کا ان سے کوئی فرق نہیں۔ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مسلمانوں ان مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے، ایک حصہ دین کا مذہب کے نام سے جاؤ بھائی کرو جو چاہو، لیکن جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم نتھنگ بھائی مطلب کیسے کو سیاست علیحدہ معیشت۔ اب عملی طور پر یہ بات سمجھیے کہ کریں کیا۔ اس سچویشن میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب مشرک ہیں، ہم سب کافر ہیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ ہم سب مشرک ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، اجتماعی طور پر بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، باغی ہیں۔ انڈیویجول کیا کیا، یہ ہے عملی سوال جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے انڈیویجولی کسی بھی شخص کو دو صورتوں سے ساختہ پیش آ سکتا ہے۔ ایک اس وقت ہمارے لیے صرف نظری طور پر بیان کروں گا، عملاً تو ممکن ہی نہیں ہے، ہی نہیں کہیں، لیکن یہ کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ضد جو ہے ایک دوسرے کی وہ آمنے سامنے آ جائے تو بات آسانی سے ہوئی۔ وہ کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ اس وقت خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوتا پاکستان میں، کسی اور میں، ہم وہاں رہ رہے ہیں، نظام اللہ کا ہے، دین و سیاست کے ٹکڑے تو نہیں، کوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، وہ بات تو نہیں ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کمائیں، فن کی خدمت کریں، علم کی خدمت کریں، کوئی کام بھی کریں آپ۔ بات صرف کیا ہوگی جب اس نظام خلافت کی طرف سے آپ کو بلایا جائے گا کہ اب فلاں بیمار کا پیش ہے، اتنے آدمی چاہیے، اتنے نکل گئے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا۔ آپ اپنے گھروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھے کھانے کس نے حرام کیے اہل ایمان کے لیے، اچھا پہننا کس نے کیا ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن یہ کب؟ جبکہ خلافت کا نظام پائی، وہ ذمہ داریاں اجتماعی طور پر وہ ادارہ ادا کر رہا ہے۔ جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ کال کر لیا جائے گا، پوری قوم بسنے والی جو ہے پیپلز آرمی کی حیثیت سے ہوگی، جب ڈیمانڈ ہوگی ورنہ اپنے کاموں میں لگو، دھندے کرو، جو چاہو کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ کیا کسی کو کسی خاص فن سے دلچسپی ہے، کسی کو خاص پروفیشن سے ہے، کسی کو خاص علم سے ہے، اچھا آگے نکلو اس میں۔ لیکن اگر ہے نظام باطل قائم، اب یہاں معاملہ مشکل ہے۔ آپ اسی چھتری کے نیچے رہ رہے ہیں کہ جس میں حاکمیت اللہ کی نہیں مانی۔ اگر آپ اس ماحول میں ذہناً ریکنسائل کر کے اور صرف عبادات، نماز، روزہ اور اعتکاف اور شب قدر پر آپ سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا، تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ دین کا ربطی کا علم نہیں، ریکنسائل کر لیں، یہی پاؤں پھیلا رہے ہیں۔ پروفیشن ہے، دلچسپی ہے، علم کی دلچسپی ہے، ادب سے دلچسپی ہے، فلاں سے دلچسپی ہے، جبکہ باطل کا ڈنکا طاغوت حکمران ہے، اللہ کا دین پامال۔ عملی شکل کیا ہے؟ اب دو حصوں میں زندگی کو تقسیم ہے۔ جس اعتبار سے تو دین پر عمل کرنا ممکن کہہ رہے ہیں، آسان نہیں کہہ رہے، ممکن ہے، چاہے مشکل ہو، چاہے فاقہ آ جائے۔ تو فاقہ کیا کفار کو آتا تھا؟ صحابہ کو نہیں آیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی آیت کس کے بارے میں آئی تھی؟ ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں آئی تھی یا صحابہ کرام کے بارے میں؟ جو کام آپ کر سکتے ہیں چاہے فاقہ تکلیف آ جائے، کوئی قانونی آپ کے اوپر ایسا جبر نہیں ہے اس معاشرے کا، وہ لازماً آپ سے اس کے خلاف کروائے۔ اگر اس میں بھی آپ نے ٹھوکر کھا دی تو پھر تو گئے ضلالم بعیدا، اب تو کوئی مسئلہ ہے موریبل، جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل اصطلاح میں، گویا کہ کوئی۔ لیکن جو انسان کر سکتا ہو وہ کر لے، لیکن باقی جو سب کچھ ہے اس کا وہ حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، اسی میں رہ رہا ہے، اسی کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، اسی کی اسٹریٹ لائٹ سے فائدے اٹھا رہا، سب کچھ ہے اس میں۔ شخصیت کا وہ ملوث ہو رہا ہے، کیا اس کا کفارہ ہے جو اللہ اس حالت میں کم سے کم منیمم پر فرائض کی حد تک عبادت اور فرض کی حد تک معاش، میں دونوں کو جمع کرتا، عبادت بھی فرض، معاش بھی، جتنی کہ ناگزیر ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور زندگی اور جسم کو جان کے تعلق کو برقرار کے لیے اس میں جو وقت لگے، اس میں جو صلاحیت صرف ہو وہ کرو۔ نفلی کھانے نہ کھاؤ، خامخواہ جو ہے زیادہ کھانا اور اعلیٰ کھانے نہیں، جو زندگی کے لیے منیمم جو
انیویٹیبل. اب جو وقت بچے، جو صلاحیت بچے، جو قوت بچے، جو وسائل بچے، اب اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں تو کفارہ، جو سود انہیل کر رہے ہو اس کا کفارہ، جو اس ماحول میں رہنے کے گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہو اس کا کفارہ، ہمہ تن ہمہ وقت، کم سے کم پر گزارا. اس حالت میں اور سائنس کی خدمت ہو رہی ہے. ہمارے ساتھی تنظیم میں بھی شامل ہوا، ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، نیوکلیر فزکس کے اندر ہیں، اور یہاں آ کے انہوں نے لیکچر میں 3 دن دیے ہیں امریکہ. میں نے ان سے کہا یہ آپ تو کچھ کر رہے ہیں، کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ فلاں پرابلم آ گیا ایئر فورس کی طرف سے کہ فلاں پرابلم ہے، اس کو اب لگی ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے مسئلے کو حل کر کے دے رہے ہیں. یہ ساری ایئر فورس جو ہے کس کے خلاف استعمال ہوگی؟ بات مان لی لوگوں نے، کیا صحیح ہے. انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اتنی ڈپارٹمنٹ معاملہ ہو گیا ہے، اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، انہیں پتا نہیں ہے کہ کون سے خوفناک ہتھیار میں جا کر یہ پرزہ لگے گا اور کون سا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ پھر کہاں استعمال. کتنے ہی مسلمان سائنسدانوں کی کوششیں اور محنتیں جو شامل ہوں گی ان چیزوں کی ایجاد میں کہ جنہوں نے آ کے برکس نکالا ہے. عراق پیٹریوٹک میزائل، جس کا پتہ ہی نہیں تھا عراق کو، وہ اپنے اسکٹ میزائل کو سمجھا بیٹھا تھا بہت بڑا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیٹریوٹک جو ہے وہ اس کی ایجاد ہو چکی. بہرحال یہ جان لیجیے اس کے سوا قرآن مجید سے، حدیث نبوی سے، سیرت نبوی سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے، کوئی نو. اپنے جسم و جان اور قوت و صلاحیت کا منیمم ناگزیر وہ اس کے لیے، اور باقی سب کچھ انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کی سوورنٹی کو نافذ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کے لیے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمہ اللہ. یہ فیصلہ ہے جو بڑا کٹھن بھی ہے، مشکل بھی. اور اس کی دوسری شرط لازم، دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، خواہش بھی ہے، کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتے ہیں، کچھ لپ سروس بھی ہے، کچھ پیسے سے تعاون بھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے قدم نہیں بڑھا. وہ مطمئن ہے کہ ہم کر ہی رہے ہیں، نماز فرض ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ احساس نہیں ہے کہ اس کیفیت میں اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے. ہاں خلافت کا نظام قائم ہو تو ٹھیک ہے، وہ فرض کفایہ ہو گیا، وہ نظام موجود ہے، اس کے تحت ساری ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی جائے گی. آپ اللہ کی حاکمیت تلے اور خلافت کے نظام کی چھتری تلے عمل کیجیے، عیش کیجیے، کوئی پرواہ نہیں. فن کی خدمت ہو، پیشے کی خدمت ہو، کچھ بھی ہو، علم کی ہو، ادب کی ہو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہنو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. لیکن باطل کا غلبہ، طاغوت کی حکومت ہو، یہاں عقل پٹ ہو جائے گا. کم سے کم پر گزارا، قوت لا یموت، فارغ کرو اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ریکنسائل قطر نہ کرو اس نظام کے ساتھ اپنا ذہن. اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی اگر کوشش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو، پھر تو آپ انہیں کے حکم، چاہے نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، عمرے کتنے کر رہے ہیں،